السلام علیکم میرے پیارے بھائی، میرے پیارے دوستو، دعا ہے کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ آباد رہو، مجھے غریب کو اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد کیا کریں۔ میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ جس میں مشی میں جو حضرات چلتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ اگر وہ خلوص سے دل سے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ بہت سے معجزات ہوتے ہیں، اگر فقط اس غرض سے جا رہے ہیں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں اور ان کو پرسہ دیں، ان کی خدمت میں یہ تعزیت پیش کریں کہ آپ کے اکبر کتنے پیارے تھے، آپ کے اکبر کا بہت ارمان ہے۔ یعنی خلوص سے نیت سے فقط قربتاً اللہ اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کے ساتھ مشی میں بہت سی کرامات، بہت سے معجزات پیش ہوتے ہیں۔ میں آج آپ کو ایک چھوٹا سا جو ایک نجف کے رہنے والے عالم تھے جس کا نام شیخ احمد تھا، اس کے ساتھ جو پیش ہوا ہے وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، آپ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، جو دیکھ رہا ہے وہ اپنی انگلی کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے لائک سبسکرائب ضرور کر دیا کریں تاکہ یہ انگلی معاشر کے میدان میں کھڑی ہو کر آپ کے حق میں گواہی دے کہ اس نے اس انگلی کے ذریعے مولا امام حسین علیہ السلام اور اسلامی واقعات کو لائک بھی کیا تھا اور شیئر بھی کیا تھا۔ میرے دوستو، شیخ احمد سے منقول ہے کہ علماء نجف میں سے ایک عالم تھے۔ یہ ہر جمعرات کی صبح نماز سے فارغ ہو کر پیدل کربلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور کئی سال تک اس کا یہ عمل جاری رہا۔ جب بوڑھے ہو گئے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کا سفر کیا کریں تاکہ اتنی مشقت اور تھکاوٹ سے بچ جائیں، مگر اس جلیل القدر عالم نے انکار کر دیا اور کہا جب میں نے کچھ نہ دیکھا تھا تب بھی میں پابندی سے پیدل کربلا جاتا تھا اور اس عمل کو انجام دیتا تھا۔ اب تو میں نے بہت ساری کرامات دیکھ چکا ہوں، اب میں کیوں اپنے عمل اور عادت کو تبدیل کروں؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کربلا کے سفر میں پیدل کیا دیکھا، آپ کچھ بتائیں گے؟ تو اس بزرگ عالم دین نے کہا کہ ایک سال موسم بہت گرم تھا، ویسے بھی عراق کی گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلاً کہ 53 یا 54 ڈگری سینٹی گریڈ تک وہ جو ہے گرمی جاتی ہے۔ تو گرمی کے دن تھے، صبح کی نماز پڑھ کر میں نے تھوڑا سا کھانا اپنے ساتھ لیا اور پانی کا ایک کوزہ لیا اور اپنے عصا کے ساتھ اس کو باندھ دیا اور عصا کو اپنے کاندھے پر رکھ لیا۔ راستے میں مجھے شدید پیاس لگی لیکن میں نے کہا کہ آج کچھ پیاس کو میں برداشت کرتا ہوں، تو پانی نہیں پیا۔ کافی دیر کے بعد جب مجھے پیاس کی شدت ہوئی تو میں نے ایک جگہ پر قیام کیا اور اپنا کوزہ اتارا۔ جیسے ہی میں نے کوزہ اتارا تو مجھے خشک ہو چکی تھی۔ شدید پیاس جب مجھے لگی تو اس پیاس کی گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اس پیاس کی وجہ سے مجھے غش آ گیا اور میں گر پڑا۔ اچانک ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک باغ میں ہوں، خوبصورت درخت لگے ہوئے ہیں، ایک نہر بہہ رہی ہے، حسین و جمیل لوگ اس پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ میں کہاں ہوں؟ تو اس نے جو وہاں پر جو لوگ بیٹھے تھے اس نے کہا کہ آپ تھوڑا سا پانی پی لیں اور اپنے اس کوزے کو بھی بھر لیں، پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کہاں ہیں۔ جب اس نے تھوڑا سا پانی پی لیا اور اپنے کوزے کو بھی بھر لیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے شیخ احمد، جس کا حسین کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، جس کی حسین کے ساتھ حساب و کتاب ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، تو اس کا مقام یہاں ہے اور یہ عالم برزخ ہے۔ اتنا حسین و جمیل عالم برزخ کی جنت کا، وہ کہتے ہیں کہ ایک جنت کا نظارہ تھا۔ تو جو مولا امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ خلوص کے ساتھ محبت کریں اور پھر اپنے مقام اس دنیا میں رہ کر دیکھیں۔ تو عالم دین کہتا ہے کہ جب میں نے وہ پانی پیا تو میری پیاس ایسی ختم ہوئی کہ پھر پورے سفر مجھے پیاس کی شدت محسوس نہ ہوئی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔